قرآن کہہ رہا ہے کچھ پیغمبر ایسے آئے جن پر بڑی مشکلات تھیں، انہوں نے مشکلات میں ہمیں پکارا، کسی بت کو نہیں پکارا، مزاروں پہ نہیں گئے، سیدھا سیدھا انہوں نے اللہ سے دعائیں مانگی اور اللہ نے ان کی پکار کو پورا کیا۔ تو یہاں سے شروع کرتا ہے قرآن، نوحًا اذ نادیٰ من قبل، نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے کرتے قوم نے ٹینشنیں دیں، نوح نے ہمیں پکارا کہ اللہ اس قوم سے نجات دے دے مجھے، فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی پکار کو سنا، فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم، ان کو اور ان کے گھر والوں کو بہت بڑے عذاب سے ہم نے بچا لیا، بہت بڑے عذاب سے۔ عذاب سے مراد یہ کہ جو ٹینشن قوم نے دی ہوئی تھی۔ اور وداؤد و سلیمان، اور اے نبی داؤد اور سلیمان کا بھی تذکرہ کریں۔ ایک کھیت میں بکری نے گھس کے کچھ نقصان کیا تو کیس آیا داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ حضرت داؤد نے جو فیصلہ کیا اس کے بجائے آپ کے بیٹے حضرت سلیمان کا فیصلہ زیادہ اچھا تھا، تو قرآن نے ان کی تعریف کی کہ بیٹے نے جو کام کیا وہ باپ کے فیصلے سے بھی اچھا، لیکن قرآن کہتے ہیں ہم نے دونوں کو علم دیا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا اور پرندوں کو بھی۔ پرندے اور پہاڑ، داؤد علیہ السلام جب تسبیح پڑھتے تو پرندے بھی اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے۔ یہ معجزہ تھا داؤد علیہ السلام کا۔ یہ معجزے کیوں ملے یہ میں پہلے درسوں میں بیان کر چکا ہوں۔ داؤد علیہ السلام کی بہادری تھی نا، جالوت کو قتل کیا تھا انہوں نے، بھول گئے کیا آپ لوگ؟ اچھا آگے قرآن کہہ رہا ہے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے ان کو زرہیں بنانا سکھایا داؤد علیہ السلام کو جنگوں کے لیے، تلواریں اثر نہ کریں۔ لوہے کے لباس، لوہے کی ٹوپیاں بناتے تھے داؤد علیہ السلام، لوہا ہاتھ میں پگھلا دیا تاکہ سخت لڑائیوں میں یہ لوہا کام آئے۔ دیکھو اللہ نے کیسے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے نا جہاد کو۔ اللہ یہ بھی کر سکتا تھا اے داؤد ہماری مدد آپ کے ساتھ ہے، آپ کو کیا جنگی ٹوپی کی اور جنگی ڈریس کی ضرورت ہے، آپ جائیں ایسے ہی جائیں، اللہ کی مدد خود بخود آسمان سے اترے گی۔ بھائی جو آپ کر سکتے ہیں آپ کو کرنا پڑے گا۔ جب میدان میں تیر چلتے ہیں، تلواریں چلتی ہیں تو گوشت پہ لگیں گی تو گوشت کٹے گا، تو اس کے لیے ڈیفینس ہے۔ ہمارے نبی بھی جنگی ٹوپیاں پہن کے میدان جہاد میں جاتے تھے۔ آج گارڈ رکھنے کو توکل کے خلاف لوگ سمجھتے ہیں اور اسلحہ رکھنے کو توکل کے خلاف سمجھتے ہیں، تو یہ پاگل ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ میں داخل ہوئے نا جنگ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا، لیکن کچھ لوگوں کے بارے میں کہا جہاں پاؤ قتل کر دو۔ تو ابن خطل تھا غالباً، ایک بڑا بدبخت صحابی نے کہا یا رسول اللہ وہ غلاف کعبہ سے پکڑا ہوا ہے اس نے اور پناہ مانگ رہا ہے، تو آپ اپنی جنگی ٹوپی اتار رہے تھے، اس وقت جنگ ختم ہو گئی تھی نا، اور آپ نے فرمایا کہ وہیں قتل کر دو اس کو۔ تو یہ بھی ہمارے نبی کی سیرت کا ایک پہلو ہے کہ ہر بدماش کو آپ نے معاف نہیں کیا، عام معافی دی، کچھ ایسے بڑے بدبخت تھے ان کو آپ نے معاف نہیں کیا، سمجھتے ہو؟ تو تبھی کہتے ہیں نا، نہ اتنے میٹھے بنو کہ لوگ کھا کے ختم کر دیں، نہ اتنے کڑوے بنو کہ لوگ تھوکنا شروع کر دیں۔ اخلاق کی بھی ایک باؤنڈری ہے اور انتقام کی بھی ایک باؤنڈری ہے۔ اصل تو معاف کرنا ہی ہے، افضل تو یہی ہے، لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہے۔ خیر ہمارے نبی جنگی ٹوپی پہنا کرتے تھے میدان جہاد میں تاکہ سر پہ تلوار اثر نہ کرے۔ تو آج کہتے ہیں کہ نہیں جی ہیلمٹ پہن کے بائک نہیں چلاؤ، بڑا فنٹر بنا ہوتا ہے، ویلیاں بھی لگا رہا ہے۔ ہم بچپن میں کبھی ڈیفینس جاتے تھے، وہ لڑکوں کی ریسنگ ہو رہی ہوتی تھی، تو ایک ویلی لگا رہا تھا، سر کھل گیا اس کا، بہت بڑا فنٹر بنا ہوا تھا کہ 3 دفعہ سر کھلا تھا اس کا۔ سر کھلنا سمجھتے ہیں، نیچے گرا اور سر پھٹ گیا۔ اس کے ابا نے پھر پابندی لگائی، پھر بھی لگا رہا تھا ویلی، اب تک میرا خیال ہے انا للہ ہو چکا ہوگا۔ ایک اور ہمارے سامنے اللہ نے بائک کی سیٹ بنائی ہے بیٹھ کے چلانے کے لیے، وہ پائیدان پہ بیٹھ کے چلا رہا ہے۔ ڈیفینس میں ہم نے دیکھا، وہ نہیں سی وی یو پہ جو آپ کہہ سکتے ہیں غلط تھا تو دیکھنے کیوں گئے، تو بھائی احمقوں کو دیکھنے کا اپنا مزہ ہے، دیکھنا غلط تھوڑی ہے، دیکھ لو بھائی۔ کریں گے ہم کبھی بھی نہیں یہ فالتو کام، ویلیاں لگا رہے ہیں، اور یہ بھائی اس میں آپ کو وہ نظر آ رہے ہیں جن کے سر نہیں کھلے، بہت سے جن کے کھل چکے ہیں ان کے انٹرویو لے جا کے کہیں گے بھائی کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو کیا تھا کہ وہ نا پائیدان پہ بیٹھ کے بائک چلا رہی ہیں، ایسے نہیں جہاں پاؤں رکھتے ہیں، بڑے شو مار رہا ہے۔ وہیں ہم 4 دوست بیٹھے ہوئے، ہم نے کہا یار یہ کام کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں بھی یہ کہہ رہا یار یہ شو بازی ہے، اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ کچھ لڑکے کہہ رہے ہیں نہیں بھائی کچھ بننے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اب میری بحث چل رہی ہے نا، میں کہہ رہا ہوں بس یہ دیکھنے کی حد تک ٹھیک ہے، آؤ انجوائے کرو، نکل لو، کرنا نہیں ہے یہ کام کبھی۔ کچھ
میرے ہی دوست تھے, وہ کہہ رہے نہیں بھائی یہی تو ہوتا ہے, انسان ترقی ایسے ہی تو کرتا ہے. اللہ کی قدرت, آگے گئے ہیں, اسپیڈ بریکر آیا, اس کو نظر نہیں آیا, دھڑام سے وہ نیچے گرا, ہم بھاگے گئے, انا للہ اس کا ہو چکا تھا. لگ ایسا رہا تھا, مجھے یقین نہیں ہے کیونکہ بے ہوش, بالکل سانس بھی نہیں آ رہا تھا. ایمبولینس آئی ہے, اس میں ڈال کے لے کر گئے, پتہ نہیں اللہ کرے زندہ ہو گیا ہو, لیکن بظاہر لگ نہیں رہا تھا. میں نے کہا دیکھ لو, بڑا آدمی بننے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے. تو اس لیے انسان کے بچے بنو, کوئی وہ کام کرو جو بہادری کے جوہر دکھانے ہیں تو جاؤ میدان جنگ میں جا کے دکھاؤ نا, جہاں کچھ فائدہ تو ہو اس بہادری کا. یہاں ویلی لگا کے بہادری کا کیا فائدہ ہے آپ کو؟ 2-4 لڑکیاں مر جائیں گی آپ کے اوپر, اور وہ بھی جب تک مریں گی جب تک آپ کا سر پھٹے گا نہیں. جس دن آپ کے سر پہ 4-5 ٹانکے آ گئے وہ بھی ریجیکٹ کر دیں گی, بھائی پرے ہٹو. تو اس لیے ایسے کام کرو جو انسان پہ سوٹ کرتے ہیں. خیر بس جلدی سے ختم کروں میں. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا, جنات کو سلیمان علیہ السلام کا تابع بنا دیا, سمندروں میں غوطے لگاتے تھے اور ہیرے جواہرات لے کر آتے تھے. اور کیا تھا؟ ایوب اذ نادی ربہ, ایوب کو بھی یاد کرو جب کئی سال بیماری میں مسلسل اتنی خطرناک بیماری میں پڑے رہے ہیں, بالآخر اللہ نے ان کی دعا قبول کی. انہوں نے کہا ربی انی مسنی الضر, اے اللہ مجھے بہت پریشانیاں پہنچ گئی ہیں, وانت ارحم الراحمین, تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے, میری مدد کر. فاستجبنا لہ, اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ کی مدد کی, آپ کی پریشانیوں بیماری کو بھی دور کیا اور آپ کو آپ کا اہل و عیال بھی واپس لوٹا دیا. اور پھر اللہ نے حضرت اسماعیل ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا اور ذوالکفل علیہ السلام کا, اور 2 بس مختصر. پھر اللہ نے یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ مچھلی والے کا بھی تذکرہ کرو. جب اندھیروں میں مچھلی نے اپنے پیٹ میں نگلا تو فنادا فی الظلمات, کئی اندھیرے, رات کا اندھیرا, آسمان پہ بادلوں کا اندھیرا, سمندر کی لہروں کا اندھیرا, سمندر کی تہہ کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. اس میں اللہ کو پکارا, اے اللہ میں تیری پرمیشن کے بغیر قوم کو چھوڑ کر آ گیا, یہ تیرا, تو ہر عیب سے پاک ہے, یہ سزا مجھے میری غلطی کی وجہ سے ملی ہے. سبحانکا, تو عیب سے پاک ہے, انی کنت من الظالمین, میں ہی ظالمین میں سے ہوں. کیا مطلب؟ میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں. قرآن کہتا ہے فاستجبنا لہ, ہم نے ان کی پکار کو سنا. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ, اور ہم نے ان کو غم سے نجات دی. کہاں گئے وظیفے بھائی؟ یونس علیہ السلام نے کوئی وظیفے کیوں نہیں پڑھنا شروع کر دیے وہاں بیٹھ کے؟ پیغمبروں میں آپ کو وظیفے نہیں ملیں گے, دعائیں ملیں گی, دعائیں. آج یہی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جو ہے نا, 1000 دفعہ پڑھ لیں گے, جائز ہے, میں منع نہیں کر رہا. ادھر ادھر گانے بجانے سے تو بہتر ہے کچھ اللہ کا نام وظیفوں کے طور پہ پڑھ لو. لیکن جو روح کیا ہے, روح یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھو, روح یہ ہے کہ مانگو. یونس علیہ السلام نے لا الہ الا انت کا وظیفہ نہیں پڑھا بلکہ اللہ سے دعا مانگی عاجزی کے ساتھ کہ مجھے بچا لے اس غم سے, تو اللہ نے بچا لیا. پھر قرآن کہتا ہے اور زکریا کا بھی تذکرہ کریں, بڑھاپے میں بیوی 5 اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ, تو بہترین وارث ہے, مجھے بھی کوئی وارث دے دے. اللہ کہتے ہیں فاستجبنا لہ, ہم نے ان کی پکار کو قبول کیا. بڑھاپے میں ووہبنا لہ یحییٰ, ہم نے ان کو یحییٰ علیہ السلام دیے اور ہم نے ان کی بیوی کو صحت دے دی, بانجھپن دور کر دیا, بڑھاپا بھی ختم کر دیا. کیوں؟ یہ ایسے عجیب و غریب کام ان کے لیے کیوں ہو رہے تھے بھائی؟ نارمل لوگوں کے لیے عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے بڑھاپے میں اولاد مل رہی ہو. قرآن کہتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات, زکریا علیہ السلام اور ان کی بیوی نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے, صدقات و خیرات میں, نماز میں, عبادت میں, تلاوت میں, یہ ایک دوسرے سے آگے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا, اور یہ ہمیں اللہ کی امید اور خوف سے دعائیں مانگا کرتے تھے ہم سے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ, اور ہم سے ڈرتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے جس گھر میں اللہ کی عبادت ہو, صدقات و خیرات کا معمول ہو, اور جس گھر میں دعائیں مانگنے کا معمول ہو, تو پھر
پھر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسے معاملات کرتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ نہیں کرتے. بڑھاپے میں اولادیں مل رہی ہیں ان کو, اور آج گھروں میں یہ سارا ماحول کیا ہو گیا ہے, ختم. ہر وقت موبائل گیم چل رہے ہوتے ہیں, ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں, گانے چل رہے ہوتے ہیں, فلمیں چل رہی ہوتی ہیں. تو پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی بھائی؟ جو اللہ کی خاطر گناہوں سے بچتے ہیں, گھر میں عبادت کا ماحول ہوتا ہے, تو اللہ ان کے ساتھ ایسے کام کرتے ہیں, ایسا پروٹوکول دیتے ہیں تو دوسروں کے ساتھ نہیں. بس ایک آیت پڑھ کے بیان ختم کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کو جب بوڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری ملی ہے نا, قرآن کہتا ہے کہ فرشتے جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے انسانی شکل میں, بچھڑا سامنے رکھا, فرشتوں نے کھایا نہیں. ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے کہ یہ دشمن تو نہیں ہے. انہوں نے کہا نا نا نا, ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں, ہم کھانے کی ہمیں رغبت نہیں, یہ تو ہمارے لیے پتھر ہے. ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ تھی نا, بوڑھی, وہ حضرت سارہ, وہ دروازے پہ کھڑی ہوئی تھی. بوڑھی عورتیں جو ہے نا وہ دروازے پہ کان لگا کے سن رہی ہوتی ہیں, اگر ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی, کیونکہ انہوں نے دیکھا نا اجنبی بندے ہیں. ویسے اصولی طور پر کوئی بندہ آپ کے شوہر کے ساتھ بات کر رہا ہوں نا, تو عورت کو چاہیے کان لگا کے نہ سنیں. خواتین سن رہی ہوتی ہیں, دیکھو کوئی دوسری شادی کی بات تو نہیں چل رہی کہیں, موبائل میں بھی جھانک رہی ہوتی ہیں کہ یہ ستار واقعی ستار ہے, کائنات تو نہیں ہے کہیں یہ. تو تجسس کرنا اچھا کام نہیں ہے. لیکن حضرت ابراہیم کی زوجہ دروازے پہ کیوں کھڑی ہوئی ہیں؟ خوف تھا نا کہ پتہ نہیں کوئی دشمن تو نہیں آئے ہیں, کون ہیں یہ لوگ, کبھی دیکھا بھی نہیں ان کو اس علاقے میں, اور بڑے خوبصورت جوان. تو انہوں نے کہا ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور آپ کو اولاد کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ آپ کو بیٹا دے گا, اسحاق, اور پھر بیٹے کا بھی بیٹا ہوگا, پوتا بھی ہوگا, ان کا نام کیا ہوگا؟ یعقوب. بیٹے کی بھی خوشخبری اور پوتے کی بھی. تبھی تو حضرت ابراہیم نے حضرت اسحاق کی بالغ ہوتے ہی شادی کرا دی تھی, ٹھیک ہے نا, ان کو پتہ تھا کہ اللہ ان سے بھی اولاد دے گا مجھے. تو بچوں کی جلدی شادیاں کرا دیا کرو, اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو پوتا ہوتا ہے نا وہ بھی آپ ہی کی اولاد ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں تو میرے بچے کے بچے ہیں, تو آپ کے بھی تو ہیں نا وہ. تو بچوں کی جلدی شادی کرانے میں بڑا فائدہ کیا ہے, آپ کو بھی اولاد مل جاتی ہے. خیر, تو اب جب ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ نے یہ سنا کہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اولاد ملے گی, تو قرآن کہتا ہے وہ اندر آئیں, فسقت وجہہا, ایسے ماتھے پہ یوں, جیسے عورتیں نہیں کہتی ہائے ناس, کیسی باتیں کر رہے ہو, کہنے لگی یا ویلتا, ہائے کمبختی, ہائے ناس, الیدو, میرے اولاد ہوگی, میں اتنی بوڑھی, میرے اولاد ہوگی, وانا عجوز, میں تو بڈھی ہو چکی ہوں. عجوز کہتے ہیں بالکل بڑھاپے کی انتہا کو پہنچی ہوئی. وہذا بالی شیخا, اور یہ میرا شوہر یہ بھی بڈھا ہے بھائی, اشارہ کر رہی ہیں, ہاضا اشارے کی طرف, یہ بوڑھا, اس کی اولاد ہوگی اور میں بھی, اور پھر ایسے نا ماتھے پہ یوں کر کے مارا ہے, اور کہنے لگے ناس ہو تمہارا, تباہی ہے. تو اتنا تعجب ان کو ہو رہا تھا, یہ کس طرح کی, ابھی تک تو خاموش کھڑی ہوئی تھی, بھائی ٹھیک ہے بچڑا نہیں کھا رہے, چلو سمجھ میں آتا ہے, اور جو ہے اجنبی لوگ ہیں, لیکن ابھی تک کوئی ٹینشن بھی نہیں دی. اب بھی آگے باتیں شروع کر دی ہیں کہ اولاد ہوگی. تو یہ حضرت ابراہیم کی زوجہ سے یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی. یہ کیسی بات ہے, اب تم نے غلط باتیں, اب میں چپ نہیں رہوں گی بھائی, ٹھیک ہے, اب میں خاموش نہیں رہوں. آ کے ایسے ماتھے پہ یوں کر کے مارا ہے, اور کہنے لگی یا ویلتا, ہائے بدبختی. ویل کہتے ہیں بربادی, تباہی کو, ہائے بربادی, ہائے تباہی, ہائے ہلاکت. الیدو, میرے اولاد ہوگی, وانا عجوز, میں اتنی بڈھی, وہذا بالی شیخا, اور یہ میرا میاں یہ بھی اتنا بوڑھا. تو اب جو میں پوری بات بتانے کے لیے میں آیت پڑھی نا, تو فرشتوں نے کیا کہا, اتعجبین من امر اللہ, اللہ کے آرڈر پہ تمہیں تعجب ہو رہا ہے. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت, اے گھر والو تم عام لوگوں کی طرح نہیں ہو, تم تو سلیکٹڈ خاندان ہے تمہارا, تم نے شرک کے راستے کو چھوڑا, تمہارے گھروں میں سخاوت ہے. سخاوت تھی نا کہ مہمان آ کے بیٹھے ہیں, ابھی پوچھا نہیں ہے کون ہو, کہاں سے آئے ہو, بچھڑا پہلے لا کے رکھ دیا.
ہم تو کباب چائے نہیں لا کے رکھتے پہلے. بھائی تو بتا, میں تو نالائق آدمی ہوں, میں تو اسی طرح کرتا ہوں. بندہ ہے کون بھی, کہاں سے آیا, کیوں آیا, بغیر پوچھے آیا, اتنے سارے ہمارے یہاں تو پریشانیاں ہیں نا. اور بعض دفعہ تو لوگ چائے کا پوچھ اس لیے رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ کہے, میں بتاتا ہوں نا, ہمارے ایک دوست گئے اپنے کسی گھر میں, ان سے پوچھا کہ آپ نے کھانا کھا لیا, انہوں نے کہا نہیں کھایا. مجھے خود بتا رہے تھے, کہہ رہے مجھ سے پوچھا کھانا کھا لیا, میں نے کہا نہیں کھایا. کہہ رہے کھایا ہوتا تو چائے پلاتا آپ. چائے سے بھی گئے اور کھانے سے بھی گئے. یہ تو ہماری سخاوت ہے. تو کیسی سخاوت, ابھی مہمان آیا ہے, بچھڑا پورا روسٹ کر کے سامنے لا کے رکھ دیا ہے, پھر دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہاتھ جا ہی نہیں رہے. تو یہ تو بھئی تمہارا تو خاندان سخی ہے, توحید پرست ہے, عبادتیں ہوتی ہیں. کوئی عام لوگ تعجب کرتے کہ بڑھاپے میں اللہ اولاد دے رہا ہے, تو تعجب بنتا ہے. تو فرشتے کہہ رہے ہیں کہ تعجب ہمیں آپ کی باتوں پہ ہو رہا ہے. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت, اہل بیت تم پر تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں. انہ حمید مجید, کیا مطلب, وہ اللہ بڑا قابل تعریف اور بزرگی والا ہے. یہ کیسی تعریف ہے اس کی کہ تم اس کے لیے قربانیاں دو اور وہ تمہارے لیے کچھ بھی نہ کرے. وہ تو قابل تعریف ہے, جتنا تم کرو گے وہ کئی گنا اس سے تمہارے لیے زیادہ کرے گا. تو یہ میں پوری تقریر اس لیے کر رہا ہوں, گھروں کے ماحول کو صحیح کرو. سمجھتے ہو, گھروں میں کچھ تعلیم کا تلاوت, تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ سنتیں گھر میں پڑھنی چاہیے تاکہ بچے بھی عبادت سے تھوڑے سے مانوس ہوں, تلاوت ہو. میرے والد صاحب کو اللہ مغفرت فرمائے, جب آفس سے آتے تھے نہا کے سب سے پہلے قرآن لے کے بیٹھ جاتے تھے اور اونچی آواز سے تلاوت کرتے تھے. پوری زندگی ان کا معمول ہم نے دیکھا. جب ان کا انتقال ہوا ہے تو اس دن تلاوت کی آواز گھر میں نہیں آئی ہمیں, اس کے بعد سے اب تک نہیں آئی. تو وہ ایک احساس ہوا کہ یار, اور بڑی پیاری آواز میں تلاوت کرتے تھے. تو ایک دم احساس ہوا کہ یار ہمارے گھر سے ایک رونق چھن گئی. روزانہ ان کا معمول تھا, اور ایک خاص اسٹائل میں بیٹھتے تھے, ٹوپی اتار کے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ گرمی ان کو بہت لگتی تھی. ٹوپی اتار کے بالکل گریبان کھول کے ایسے بیٹھ کے, حافظ تھے ماشاءاللہ, تو روزانہ پابندی سے قرآن کی تلاوت کرتے. تو جب انتقال ہوا, اور انتقال سے پہلے بھی تلاوت کر کے گھر سے گئے ہیں, پہلے تلاوت کی گھر میں, پھر تلاوت ختم کر کے وضو کیا, نماز پڑھنے کے لیے گئے, عشاء کی نماز میں بیٹھے ہوئے صف ہی میں ہارٹ اٹیک ہوا اور اسی میں ان کا انتقال ہوا. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. تو میں جو اصل بات عرض کر رہا ہوں کہ گھر میں تلاوت کا معمول ہوگا, نماز کا معمول ہوگا, بچے بھی یہ چیزیں کیا کریں گے, اڈاپٹ. اور اگر گھر میں ہر وقت ٹی وی چل رہا ہے, ہر وقت ڈرامے چل رہے ہیں, تو میرے بھائی پھر گھر میں برکتیں نہیں ہوں گی.